بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عہد جہالت کا دور۔ رسالت نبوی سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جیسے ہی ذی القعدہ کا چاند طلوع ہوتا، جزیرہ نمائے عرب کے مختلف گوشوں سے عرب سانڈنی سواروں کا ایک طوفان امڈ پڑا جو ہر سال حج سے پہلے آغاز کے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ میلہ مختلف قبائل کے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جس میں مکہ والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، اور بطح کے میدان میں یہاں یہ میلہ لگتا تھا۔ عربوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے اور اس کا ایک حصہ تجارت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس حصے میں تاجروں نے خیموں کے سامنے اپنی دکانیں آراستہ کی تھیں، جن میں حجازی مصنوعات بہت کم اور شام اور یمن کی مصنوعات بکثرت تھیں، جو مکہ اور اس کے قرب و جواہر کے لوگ جاڑے اور گرمی کے سفروں میں لاتے تھے۔ دکانوں پر مردوں اور عورتوں کا جمگٹا تھا جو اپنی اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر کپڑوں کی دکانوں پر تھیں، مختلف رنگ اور مختلف بناوٹ کے کپڑے اٹھاتیں، انہیں الٹ پلٹ کے دیکھتیں اور شام اور یمن کے بنے ہوئے ان نظر فریب کپڑوں میں سے جو کپڑا انہیں پسند آتا خرید لیتیں۔ ان میں اگر کوئی طرح دار حسینہ ہوتی تو بے فکرے نوجوانوں اور پختہ کار مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، جو بظاہر تو خریداری کے لیے آتے لیکن دراصل کپڑوں اور سامان سے زیادہ اس کافر ادا کے حسن و جمال سے آسودہ ہونے کے شوق سے بے چین کرتا۔ ان دکانوں کے قریب ہی عیش و نشاط کے اڈے تھے، یہاں دن کو عموماً اور رات کو خصوصاً نوجوانوں کی بھیڑ سی لگی رہتی۔ ان محفلوں میں عرب کی فتنہ فروش عورتیں بھی بے تکلف شریک ہوتیں، رات کے روانوی اندھیروں میں بساط طرب بچھائی جاتی اور عرب کے من چلے جام ساگر سے کھیلنے لگتے۔ نشے کی ترنگ کے ساتھ ساتھ زبان کی باگیں بھی ڈھیلی چھوڑ دی جاتیں اور ہر طرف فقرہ بازی، چھیڑ چھاڑ اور دنگا مشتی کا بازار گرم ہو جاتا، اور یہ سلسلہ اکثر و بیشتر ان لڑائیوں پر جا کے ختم ہوتا تھا جن کی آگ مدتوں سلگتی رہتی۔ ایک دن میلے میں ایک شاعر اپنا قصیدہ پڑھنے کھڑا ہوا۔ پہلے اسے تشہیب سنائی اور پھر فخریہ انداز میں اپنی اور اپنے قبیلے کی مدح اور توصیف کی، اور اس کے بعد اس قبیلے کی ہجوم میں اشعار پڑھے جو گزشتہ سال اس قبیلے سے شکست کھا چکا تھا۔ شاعر کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ تشہیب پر سب نے داد دی، لیکن مفاخرت پر کچھ لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور کچھ ناک بھویں چڑھانے لگے، اور جب وہ اپنے حریف قبیلے کی مذمت پر آیا تو مواقع مخالف آوازیں تحسین اور نفرت کی چیخوں سے بدل گئیں اور تلواریں میان کے پردوں سے نکل آئیں۔ قصیدہ ختم ہونے کے بعد ایک کار آزمودہ بزرگ اٹھا اور بپھرے ہوئے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کے ان کا جوش ٹھنڈا کیا۔ قصیدہ سننے والوں میں ایک نوجوان بھی تھا، عمر 20 سال سے کچھ زیادہ، مضبوط کثرتی جسم، بالا بلند، اتنا کہ مجمع میں سب سے نمایاں اور رنگ میدہ اور شہاب شاعر قصیدہ پڑھ رہا تھا اور وہ جھوم رہا تھا، گویا سخن فہمی کا بہت ہی پاکیزہ اور بلند مزاج رکھتا ہے۔ لوگوں کی چیخو پکار میں اس نے کوئی حصہ نہ لیا، اس لیے کہ اس شاعر اور اس کے قبیلے کی سے کوئی غرض نہ تھی، نہ اس کے حریف قبیلے کی مذمت سے کوئی واسطہ۔ وہ نہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا نہ اس قبیلے سے، بلکہ شاید وہ دونوں قبیلے اس کے وطن سے کوسوں دور کے تھے۔ اسے اگر دلچسپی تھی تو ان اشعار سے جو وہ سن رہا تھا۔ شاعر نے جب اپنا قصیدہ ختم کیا اور اس عقل مند بزرگ نے مجمع کو آتشی اور سلامتی کی تلقین کی تو وہ بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہنگامہ سرد ہونے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا۔ وہ اس قدر تیز گام تھا کہ ساتھ چلنے والے ہانپتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ شاید اسی طرح اس کی رفتار کچھ سست ہو جائے، لیکن یہ کوشش بھی اکارت گئی۔ بات یہ تھی کہ بلند قامتی کی وجہ سے اس کا قد ہی لمبا پڑتا تھا اور آہستہ چل ہی نہ سکتا تھا۔ ہوتے ہوتے باتوں میں شدت اور کرختگی پیدا ہو گئی۔ نوجوان چلتے چلتے ٹھہر گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، غیظ و غضب کے آثار اس کے چہرے سے جھلکنے لگے۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیا اور کہا، تم مجھے اس چھوکرے سے ڈراتے ہو؟ میں خطاب کا بیٹا نہیں، اگر ہاتھ ملتے ہی اسے زمین پر نہ دے مارا۔ یہ کہہ کر وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنے لگا۔ اب اس کے ساتھی چل نہیں رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ یہ ٹولی اکھاڑے میں پہنچی، یہاں بہت سے تنو ماندر قوی نوجوان تھے۔ اس وقت ایک جوڑی چھوٹی ہوئی تھی اور ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو بچھاڑ کے اس کے سینے پر چڑھا بیٹھا تھا۔
عمر ابن خطاب کو اپنی طرف آتے دیکھ کر لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور کشتی لڑنے والے بھی الگ الگ ہو کے تماشائیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ عمر تماشا دیکھنے نہیں کشتی لڑنے آیا ہے۔ عمر نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصے کے آثار تھے۔ اس نوجوان پر نظر پڑتے ہی جس کے متعلق رستے میں باتیں ہو رہی تھیں، عمر نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مجمع کے وسط میں کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اوپر اتنا اعتماد اور اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ تھا۔ اس سے پہلے اس نے عمر سے کشتی نہیں لڑی تھی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ پہلی بار عکاظ کے میلے میں آیا تھا، لیکن جب سے آیا تھا ہر مقابلے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ وہ قامت اور جسامت میں بھی عمر کے قریب ہی تھا۔ عمر آگے بڑھا، دونوں میں کشتی شروع ہوئی۔ بدوی نوجوان کی پھرتی داؤ بیچ دیکھ کر خلقت کا ازدحام ہونے لگا اور اتنے تماشائی جمع ہو گئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ آس پاس کی لڑکیاں بھی اس جوڑ کا نام سن کر آ گئیں۔ انہیں بڑی بے صبری سے کشتی کے فیصلے کا انتظار تھا، اس لیے کہ لوگوں کی طرح وہ بھی جانتی تھیں کہ گزشتہ مقابلوں میں ابن خطاب کو کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، لیکن جب سے بدوی نوجوان آیا تھا برابر اپنے حریفوں کو بچھاڑ رہا تھا اور لوگوں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ شاید یہ عمر کو بھی بچھاڑ دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بہت سی شرطیں بندھی جا چکی تھیں۔ جب عمر نے اپنے حریف کو کشتی لڑنے کی دعوت دی تو یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے سارے میلے میں پھیل گئی اور لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کے آگے بھاگ گئے۔ ابتداً عمر نے اپنے حریف کو زور آزمائی کا پورا موقع دیا اور خود صرف اپنا بچاؤ کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ اس کا سانس پھول گیا ہے اور ایک دم جھپٹ کے اس کے کاندھے پر سوار ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے زمین پر چاروں شانے چت کر دیا۔ فضا آفرین مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھی اور مجمع میں عمر کی پہلوانی کے پچھلے کمالات دہرائے جانے لگے۔ لڑکیاں اور عورتیں بھی اس نجیب الطرفین قریشی نوجوان کی تعریف اور توصیف میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگے، تماشائی اپنی اپنی راہ چلے اور عمر اپنے دوستوں کے حلقے میں میلے کا چکر کاٹنے لگا۔ دوست اس کی طاقت کے گن گا رہے تھے اور نوجوان میں نہ صرف ایک مسکراہٹ کے امیدوار تھے جس سے نوازا جانا گویا ان کی تقدیر ہی میں نہ تھا، اور جو برسوں کی برسات میں کبھی عمر کے لبوں پر نمودار ہوتی تھی۔ پاس سے گزرنے والے اسے بڑے اہتمام سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس کے دوستوں سے بھی زیادہ فخر اور حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ کہانی کا باقی حصہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔ اب تک آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔